الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ پر خوب اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہیں دعاؤں کو مقبول کروں گا۔ ایک روایت ہے، ہمارے آقا کا فرمانے علی شان ہے، دعا عین عبادت ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساری نماز ہی عبادت ہے۔ نماز میں الحمدللہ رب العالمین ساری کی ساری ہی دعا ہے۔ میرے آقا کریم کا فرمان ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے اور دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ جب آپ دعا مانگا کریں تو بڑی یکسوئی سے، بڑے دل سے آپ دعا مانگا کریں۔ یقین کریں آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا۔ جو دعائیں بڑے دل لگا کر بڑی محبت سے مانگی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے، حالانکہ تقدیر کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق پہلے سے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارا رزق پہلے ہی سے لکھ دیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہونی ہے، ہم نے کتنا دنیا میں رہنا ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنی نوازشیں اور نعمتیں ہمیں عطا کرنی ہے، کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا دکھ، کیا کیا تکلیفیں ہمیں آنی ہیں، وہ سارا ہماری تقدیر میں ہمارے آنے سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے تو کوئی چیز بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ کہ یہاں میرے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا دل سے مانگی جائے تو ہر چیز کو دعا بدل سکتی ہے۔ میرے بہن اور بھائیوں، یہ بات واضح ہے کہ جو ہم سوچ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا، یہ تقدیر میں لکھا سمجھ کے بعض ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ ہماری تقدیر میں جو لکھا تھا وہی ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ دعا حق ہے اور سچ ہے، اور دعا بہت زیادہ طاقت رکھنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں بہت زیادہ ترغیب فرمائی اور صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ تم دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو۔ حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اسلام سے پہلے مشرک تھیں، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے کر گئے اور آپ نے اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی، لیکن حضرت حریرہ کی والدہ نے آپ کو اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسلام کے بارے میں غلط کلمات کہے، جس کی وجہ سے حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت رنجیدہ ہوا۔ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ کے پاس میں گیا تھا کہ میری والدہ اسلام کو قبول کر لیں، لیکن میری والدہ نے انکار کر دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری والدہ اسلام قبول کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حضور میں دعا مانگی کہ اے اللہ تو ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ابھی دعا مانگی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے بھاگنا شروع کر دیا، اور بھاگتے بھاگتے ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تم اتنا کیوں بھاگ رہے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے لیے دعا کرانے آیا تھا نبی پاک سے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جب آپ دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی کی بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے آواز آئی، اے حریرہ رکو۔
جب آپ کی والدہ غسل کر رہی تھی، جب آپ کی والدہ نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، میں اسلام قبول کروں گی، مجھے مسلمان کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسی وقت اپنی والدہ کو کلمہ پڑھایا اور آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور آپ پھر دوڑتے دوڑتے خوشی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور آقا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، میری والدہ نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آقا کریم نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اور میرے آقا جب دعا مانگے اور قبول نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میری آقا کی زبان سے جو لفظ ادا ہو جائیں وہ تو قبول ہی مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھی امید رکھنی چاہیے۔ جو بھائی اور بہنیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے ہمیں وہی ملنا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تقدیریں دعا سے بدل جاتی ہیں، وہی ہو کر رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ میں نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا اور آپ کو بتایا کہ دعا مانگنے سے کیسے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھی نا امید نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اللہ تو پکارتا ہے کہ اے بندے مجھے پکار، میں تیری دعاؤں کو سننے والا ہوں، بے شک میں عطا کرنے والا ہوں، میں اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ بس ہم ہی ہیں جسے مانگنے کا سلیقہ نہیں، اور ہم میں ہی کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے احکامات کی صحیح طریقے سے پیروی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اچھے طریقے سے دعا کو مانگ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے۔ اب میں اجازت چاہوں گی، جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ سے بآسانی پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔